السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے پرانے وقت کی یادیں۔ وہ دن، وہ لوگ، وہ زمانہ۔ یہ بات اس زمانے کی ہے جب وقت کے پاس فرصت تھی اور انسان کے پاس دل۔ جب سورج بھی آہستہ نکلتا تھا اور شامیں ٹھہر کر آتی تھی۔ جب زندگی دوڑ نہیں تھی بلکہ ایک پرسکون سفر۔ ہمارا گاؤں شہر سے بہت دور تھا، نہ پکی سڑک، نہ بجلی کی چکا چوند، مگر پھر بھی وہ جگہ ہمیں پوری دنیا سے زیادہ عزیز تھی۔ گاؤں کی صبح کا آغاز اذان سے ہوتا تھا۔ فجر کی آواز گاؤں کے کچے گھروں سے ٹکرا کر دل کے اندر تک اتر جاتی تھی۔ ابا جان سفید کپڑے پہنتے، سر پر ٹوپی رکھتے اور آہستہ قدموں سے مسجد کی طرف چل پڑتے۔ اماں چولہے کے پاس بیٹھ جاتی، لکڑی جلنے کی خوشبو، دھواں اور آٹے گوندھنے کی آواز۔ یہ سب مل کر ایک عجیب سا سکون پیدا کرتے تھے۔ ہم بچے نیند میں ہوتے مگر اماں کی آواز کانوں میں پڑتی، اٹھ جاؤ، سورج نکل آیا ہے۔ سادہ مگر پرجوش بچپن۔ نہ ہمارے پاس مہنگے کپڑے تھے، نہ جوتوں کی قطار، مگر ہم پھر بھی خوش تھے۔ ہم ننگے پاؤں کھیتوں میں دوڑتے، آم کے درختوں پر چڑھتے اور نہر کے کنارے بیٹھ کر پاؤں پانی میں ڈال دیا کرتے۔ کبھی اماں آواز دیتی تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگتے، کیونکہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈانٹ پڑنے والی ہے، مگر وہ ڈانٹ ماں کی محبت سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ دادا جان اکثر چارپائی پر بیٹھے حقہ پیا کرتے تھے۔ ان کی سفید داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی ہوتی تھی۔ وہ کہتے، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ایک روٹی پر پورا گھر گزارا جاتا تھا۔ دادی اماں ہمیں اپنے پاس بٹھاتی، سر پر ہاتھ پھیرتی اور پرانی کہانیاں سناتی۔ بادشاہ، فقیر، ایماندار کسان اور لالچی تاجر۔ ہر کہانی کے آخر میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا تھا۔ اس زمانے میں رشتے خون سے نہیں دل سے بنتے تھے۔ پڑوسی کے گھر چولہا نہ جلتا تو ہمارے گھر سے روٹیاں چلی جاتی۔ کسی کے گھر موت ہو جاتی تو پورا گاؤں سوگ میں ڈوب جاتا۔ کوئی اکیلا نہیں ہوتا، ہر دکھ سب کا دکھ ہوتا تھا، ہر خوشی سب کی خوشی۔ ہمارا اسکول ایک کچی عمارت میں تھا۔ استاد صاحب سخت تھے مگر دل کے نرم۔ وہ مارنے سے پہلے 100 بار سمجھاتے تھے۔ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا، وہ ہمیں سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا اور اللہ سے ڈرنا بھی سکھاتے تھے۔ شام ڈھلتے ہی گاؤں کی فضا بدل جاتی، مویشی واپس آتے، گرد اڑتی اور سورج آہستہ آہستہ کھیتوں کے پیچھے چھپ جاتا۔ ہم سب صحن میں جمع ہوتے، کوئی قصہ سناتا، کوئی ہنسی مذاق کرتا۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود دل روشن ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ شہر قریب آنے لگا، سڑک بن گئی، بجلی آ گئی، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آ گئے، مگر ایک دوسرے کے لیے وقت ختم ہو گیا۔ وہی لوگ جو شامیں اکٹھے ہی گزارتے تھے، اب ایک دوسرے کو پہچاننا بھول گئے۔ آج جب میں بوڑھا ہو کر اسی صحن میں بیٹھتا ہوں تو ہر کونے میں ایک یاد چھپی نظر آتی ہے۔ ابا کی آواز، اماں کی دعا، دادی کی کہانیاں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں مگر دل شکر سے بھرا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا زمانہ دیکھنے کو ملا۔ وہ وقت واپس نہیں آئے گا، مگر اگر ہم سادگی، محبت اور احترام کو زندہ رکھیں تو شاید ہم آنے والی نسلوں کو کچھ دے سکیں، کیونکہ عمارتیں اونچی ہو سکتی ہیں مگر اصل وقت دلوں کی مضبوطی ہوتا ہے۔